بیٹھنے کا بھی وہ خیال رکھتی ہے کہ اٹھنے بیٹھنے میں کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ میرے پیٹ میں جو زندگی پل رہی ہے کہیں اسے کوئی تکلیف نہ ہو جائے. ہے نا عزیزان ملت؟ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے. ایک ماں کھانا کھانے میں بھی اس چیز کا احتیاط کرتی ہے کہ میں کوئی ایسا کھانا نہ کھا لوں جس کے کھانے سے میرے پیٹ میں پلنے والے کو کوئی تکلیف ہو. لہذا وہ ہر وہ چیز کھاتی ہے جس سے اسے پیٹ میں موجود اس بچے کو، اس نطفے کو فائدہ پہنچے. ہے نا؟ ایک ماں سونے میں ان 9 مہینوں کے درمیان اتنا کروٹیں لینے میں احتیاط برتتی ہے، اٹھنے اور بیٹھنے میں احتیاط برتتی ہے، دوران گفتگو اتنا خیال رکھتی ہے کہ میں اگر مجھے ہنسی بھی آئے تو اس طرح ہنسی نہ آئے کہ جس سے میرے پیٹ میں پل رہے بچے کو تکلیف ہو. یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے. ہے نا عزیزان ملت؟ یہ جو ایک رشتہ ہے یہ محبت ہی کا تو رشتہ ہے. ابھی تو وہ اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، ابھی تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں زندہ ہو کر آئے گا یا بے جان ہو کر آئے گا. اس کی گارنٹی یہ تو صرف خدا جانے اور اس کے رسول جانے. ہے نا؟ لیکن اب دیکھیے اس ماں کو کتنی چاہت ہے، کتنی محبت و مودت ہے کہ قدم قدم پر خیال رکھ رہی ہے کہ پیٹ میں جو ہے اسے تکلیف نہ ہونے پائے. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے، 8 مہینے 9 مہینے گزرتے ہیں، پیٹ میں پل رہی وہ جان اس خاک دانے گیتی پر تشریف لاتی ہے. وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے. اب وہ ماں جس نے 9 مہینے تک اس بچے کو رکھا، پیدا کرنے کے بعد اپنا کوئی کام اگر وہ کر رہی ہے اور وہ بچے کی ایک آہ بھی آئی تو اہم سے اہم کام کو چھوڑ کر وہ ماں اپنے بچے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. کتنا بھی اہم کام ہو، دنیا کا کتنا بھی امپورٹنٹ کوئی بھی مشغلہ ہو، وہ اگر اس میں مصروف ہے، ایسا کام کہ جس میں تاخیر ہو گئی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اس نقصان کی بھی کبھی بھی فکر نہیں کرتی وہ ماں. کس چیز کے سامنے؟ آنے والے اپنے بچے کی ایک آہ کے سامنے. ہے نا عزیزان ملت اسلامیہ؟ اگر غلط ہو تو آپ ہماری اصلاح کر سکتے ہیں. بہت امپورٹنٹ کام ہو رہا ہے، ماں کوئی کام کر رہی ہے اتنا امپورٹنٹ کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن ایک آواز آئی، ہر چیز ایک طرف، اور ترنت اس کے قدم اپنے اس ننھی سی جان کی طرف بڑھ جاتے ہیں کہ میرا بچہ بے چین ہو گیا، بےتاب ہو گیا. ہے نا؟ ایک باپ، یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے نا؟ یہ جو رشتہ ہے، یہ جو دنیا کو ایک طرف رکھ کے اس آواز کی طرف، بچے کی اس آواز کی طرف بھاگنے کا، یہ جو دوڑنے کا، لپکنے کا یہ جو جذبہ ہے، یہ جو رشتہ ہے، یہ کون سا رشتہ ہے؟ محبت کا رشتہ ہے نا عزیزان ملت اسلامیہ؟ محبت. اسی کو آپ، میرا پوائنٹ آف بیان جو ہے، اسپیچ ہے، یہ محبت. اسی کو آپ کو دل و دماغ میں حاضر رکھ کر اب میری گفتگو کو آگے سماعت کرنا ہے. محبت. ایک باپ جسے خدا نے اس بچے کے ظاہری وجود کا سبب بنایا اس دنیا میں. ہے نا؟ باپ کی وجہ سے تو ایک بچہ، بے شک الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں، ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ موت دینے والا ہے اور اللہ زندگی دینے والا ہے. لیکن خدا نے ہمارے والدین کو ظاہری سبب بنایا ہمارے اور آپ کے اس دنیا میں وجود کا. بات صحیح ہے نا؟ ایک باپ، سخت گرمی کا عالم ہے، جب لوگ اپنے گھر میں کولر اور اے سی یا پنکھے کے درمیان رہنا پسند کرتے ہو، اس وقت ایک باپ اس امید سے کہ میں اس گرمی کے موسم میں نکلوں گا، اس دن میں نکلوں گا، گرمی کے دن میں نکلوں گا اور شام کو کچھ محنت کر کے آؤں گا، پسینہ بہا کر، پیشانی سے بہتا ہوا پسینہ پیر تک پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ شام کو آتا ہے تو اس کی امید ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ جب میں آؤں گا کچھ کما کر، کچھ محنت کر کے، تو میرے بچے کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی. ہے نا؟ اس امید سے آتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس باپ اور بچے کے درمیان کا یہ جو نازک رشتہ ہے، یہ کیا ہے؟
محبت ہے. کیا کچھ اور ہے محبت سے ہٹ کر؟ نہیں عزیزان ملت، نہیں. محبت ہے سخت ٹھنڈک. جب لوگ اپنا گھر تو دور، اپنا کمرہ تو دور، اپنے بستر سے باہر نکلنا نہ گوارا کرتے ہو، پسند نہ کرتے ہو، اس وقت میں ایک باپ اس ٹھنڈی کا سامنا کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلتا ہے. کس لیے؟ اپنے اس بچے کے لیے. یا ایک لڑکا اپنے گھر سے نکلتا ہے، کیوں؟ اپنے والدین کی خوشی کے لیے، کہ میں شام کو آؤں گا تو اپنے ماں باپ کو یا اپنے بچے کو یا اپنے گھر والوں کو راضی کر سکوں گا. تو یہ راضی کرنا، یہ کون سا رشتہ ہے؟ اسی محبت کا رشتہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، ہے نا؟ اسی محبت کا رشتہ ہے. تو پتہ کیا چلا؟